کہ سب سے بڑا خطیب وہ ہے جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو، اس کے ذہن کو، اس کی مینٹیلٹی کو، اس کے کیلیبر کو سمجھ کر ان کو اپنی بات ڈیلیور کرے۔ کبھی کبھی یہ باتیں شاید کچھ علماء کو ایسے لگی، میری آبزرویشن ہے، کہ وہ جی یہ کن چکروں میں پڑ گئے، جی یہ میڈیا پہ آنا اور یہ جو سلائیڈز کا وہی اکابر والا طریقہ۔ تو یہ جو تخلیقی اور تحریکی اور ویژنری کام ہوتے ہیں نا، اس سے انقلابات۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کام کہ اس کا انفلوئنس یا سرکل آف انفلوئنس یا ایریا آف کنسرن بہت بڑے، تو اس کے لیے آپ کو تھنک ٹینک کی طرح تھوڑا سا وہ دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار اور یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو میں کہتا ہوں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ویژنری پیدا۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور ایک روایت کے مطابق 6 خصوصیات ایسی دی گئی جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ فضلت علی الانبیاء بست و بخمس۔ تو اس میں ایک چیز وقت کی نزاکت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا، اور وہ ہے نصرت بالرعب والی، کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب ڈال دیا گیا۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا کھول کر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ اٹ مینس کہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا کافر بھی وہ ہیبت زدہ ہے۔ اب وہ کیوں ہیبت زدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ایسی تھی، آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ایسی تھی، آپ کا ویژن اور مشن ایسا تھا، ورلڈلی وزڈم کے آپ اتنے زیادہ قائل اور مؤسس تھے کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ دنیا کے آخری کونے میں جو دشمن ہے، بادشاہ کون ہے، اس کی افواج کتنی ہے، اس کے پاس اسباب اور وسائل کیسے ہیں۔ اسی لیے تو خطوط، وفود اور معاہدات پر مشتمل ایک خارجہ پالیسی ڈیزائن ہوئی تھی۔ تو یہ جو تخلیقی اور تحریکی اور ویژنری کام ہوتے ہیں نا، اس سے انقلاب آتا ہے۔ کبھی بھی بٹوین دا لائن چلنے میں، لکیر کا فقیر، لائن آن دا راکس بننے میں، اس میں انقلاب نہیں آتا ہے، اس میں شور شرابہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا فیم مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کام کہ اس کا انفلوئنس یا سرکل آف انفلوئنس یا ایریا آف کنسرن بہت بڑے، تو اس کے لیے آپ کو تھنک ٹینک کی طرح تھوڑا سا وہ دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار اور یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس بات کو شاید مجھ جیسے اکثر علماء بھی نہیں سمجھ پائے اور عوام بھی نہیں سمجھ پائی۔ ہم نے اس کا کینوس یہیں تک رکھا کہ بھائی علماء نبیوں کے وارث ہے، صرف نماز پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں، جنازہ پڑھانے میں۔ حالانکہ یہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کیا جائے، تو سمرائزڈ فارم میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، تو مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو جسمانی غذا بھی مل رہی تھی، روحانی غذا بھی مل رہی تھی۔ اسی مسجد نبوی کے پلیٹ فارم پر اذان ہوتی، نماز ہوتی، بیان ہوتا تھا، خطبے ہوتے تھے، اور خطوط لکھے جاتے تھے، وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، معاہدات پر مشورے ہوتے تھے، اور فجر کے بعد عمومی مشورہ ہوتا تھا، اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ خصوصی مشورے کرتے تھے۔ بیواؤں کی لسٹیں بنتی تھی، یتیموں کی کفالت کا نظام تھا، علم والوں کی تشکیلیں ہوتی تھی۔ ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم، آپ کے سامنے ہیں، جہاد کی تشکیلیں ہوتی تھی۔ تو ہم بھی اپنی مسجد کو، اپنے مدرسے کو ایک بڑے کینوس کے ساتھ ایکٹیویٹ کریں، اور زمانے کے میڈیم کو سمجھ کے کام کرنا ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا خطیب وہ ہے
جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو، اس کے ذہن کو، اس کی مینٹیلٹی کو، اس کے کیلیبر کو سمجھ کر ان کو اپنی بات ڈیلیور کر لیں۔ یہ سب سے بڑا خطیب ہے۔ وہ جذباتی دور، وہ شیریں بیانی والا دور، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اس دور کے مطابق، لیکن اب وہ دور نہیں۔ اب پریزنٹیشن کا، سلائیڈز کا، پروجیکٹر کا، بریفنگ کا، کانٹینٹ کا، مواد کا، اور ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کو استعمال میں بروئے کار لانے کا دور ہے۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ اس وقت ٹائم وارنر، والٹ ڈزنی، پیرامائنٹ، نیوز کارپوریشن، سونی، یہ بڑے بڑے ادارے جو پوری دنیا کے میڈیا کو آپریٹ کرتے ہیں یا ان کا سرویلنس اور ویجیلنس سسٹم ان کے پاس ہے، وہ سب یہودیوں کے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک تو مسجد ہی میں اسکول بھی پڑھایا جاتا تھا، مدرسہ بھی۔ انگریز نے جب مسلمانوں کے اس مذہبی تشخص اور مسلم آئیڈینٹی کو نشانہ بنایا تو پھر علماء سر جوڑ کر بیٹھے کہ اپنے اس مسلم تشخص کو اور مشرقی اقدار کو بچانے کے لیے ہمیں مدرسوں کو قائم کرنا پڑے گا، چونکہ لارڈ میکالے کا 1838 والا نصاب تعلیم وہ آہستہ آہستہ ہماری مذہبی بنیاد کو اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ تو اس وقت چونکہ انگریز کا ریڈار تھا، اس سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے چٹائیوں پر بیٹھ کر غاروں میں خفیہ طور پہ دین کا کام کیا گیا، لیکن اب تو وہ مجبوریاں نہیں ہے۔ تو ابھی اگر ہم زمین سے کارپیٹ پر، کارپیٹ سے صوفوں پر، اور صوفوں سے جو ہے وہ پروجیکٹر پر اور وائٹ بورڈ پر اور سلائیڈز پر اور لیپ ٹاپ پر آ گئے۔ میں ایک جگہ میں نے بات کی، اور میں کبھی کبھی اس لیے بھی بات کرتا ہوں کہ غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے۔ یہ جو نون والقلم وما یسطرون ہے، تو کیا اس سے وہی قلم مراد ہے کہ لکڑی کا قلم بنایا جائے اور دوات میں ڈبو کر اس کو لکھا جائے؟ یہ آج قلم کی جدید شکلیں، لیپ ٹاپ ہیں یا جتنی بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے، ابھی تو اے آئی کا اور میٹا کا اور ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا اور روبوٹک کا یعنی بہت عجیب دور آ رہا ہے، تو یہ اسی قلم کی جدید شکلیں ہیں۔ اسی لیے اگر ہم آج فلی ایکوپڈ ہو کر میدان عمل میں نہیں اتریں گے تو یوتھ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نکل جائے گی، اور آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ باتیں شاید کچھ علماء کو ایسے لگی، میری آبزرویشن ہے کہ وہ جی یہ کن چکروں میں پڑ گئے، جی یہ میڈیا پہ آنا اور یہ جو سلائیڈز کا وہی اکابر والا طریقہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت کا جو میڈیم تھا اکابر نے بالکل اس کے مطابق کام کیا ہے۔ آج اگر وہ اکابر ہوتے تو وہ بالکل اس پر سوچتے۔ اپنی سستی اور کائلی کو کور دینے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ایسی باتیں کرتے۔ تو خدا را جو ایسا کام کرے ان کو اپریشیٹ کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو انکریج کرے، ان کے معاون بنے، ان کا دست اور بازو بنے۔ کسی نہ کسی درجے میں تو میرا حصہ ڈل جائے گا، میں اپنے حصے کا دیا جلا پاؤں گا۔ تو مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب کا یہ جو کام ہے، اور کچھ کام میرے سامنے تھا، کچھ ابھی چیزیں سامنے آئی، تو انہوں نے تو بزبان حال کہہ دیا ہے، اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سریام رکھ دیا۔ تو میرے خیال میں مختصر وقت میں اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ایک ٹیم ایسی ہر جگہ بن جائے کہ جن کا کام صرف سوچنا اور پلاننگ کرنا ہو۔ وہ دماغ جو ہے نا جلسوں میں بھی نہ جائے، وہ دماغ جو ہے نا جلوسوں میں بھی نہ جائے، اور وہ دماغ صرف سوچتے رہے کہ آنے والے 10 سالوں کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد کے 10 سالوں کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے۔ یہ جو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو اس کو ہم اس آیت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو میں کہتا ہوں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ویژنری پیدا۔
یہ ویژن جو ہوتا ہے نا، حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابصار اور مبصرات کی جو بحث کی ہے، تو فرمایا ابصار کہتے اندر کی نگاہ تیز ہو، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اسی کو تو کہا نا کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابصار اندر کی نگاہ کو، ویژن کو کہتے ہیں، اور مبصرات پروڈکٹس اور چیزوں کو اور مصنوعات کو کہتے ہیں۔ تو سیرو فی الارض کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ جتنا آپ اسفار کریں گے تو آپ زیادہ مبصرات اور چیزوں کو دیکھیں گے، اور مختلف مزاجوں کو دیکھنے کے بعد، موسموں کو دیکھنے کے بعد، آپ کا جو اندر کا ابصار ہے اور ویژن ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی نہ باہر ٹریولنگ کرتا ہے، باہر ٹریولنگ سے مراد باہر دنیا میں جانا ضروری نہیں ہے، مختلف اداروں میں جانا، مختلف مساجد میں جانا، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، مختلف لوگوں کے کام کو دیکھنا، وہ بھی نہیں کرتا، اور اندر کی بھی صورتحال ایسی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو تو ہر آدمی کا کام عجیب لگے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات پوری صلاحیتیں کھپائیں گے۔ اگر آپ کی معاونت نہ ہو تو یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ ایک میکینزم ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم پورا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک نئے ویژن کے ساتھ، کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آپ میدان عمل میں اترے ہیں۔ آپ کے ادارے اور آپ کی نظر آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔